ہم قرآن کریم میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جب صفت کا آپ کی تعریف، آپ کا جب تذکرہ پڑھتے ہیں تو ایک جملہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے جو اپنا محبوب تمہیں عطا کیا اس کی تمام صفات میں ایک صفت وہ یہ ہے کہ وہ تمہاری بھلائی پر بڑا حریص ہے، یعنی اس کی شدید خواہش ہے کہ تمہارا بھلا ہو، تمہیں نقصان نہ ہو۔ ہم جب حدیث کا مضمون دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ چیز کار فرما نظر آتی ہے۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بغیر منڈیر کے جو چھت ہے اس کے اوپر نہ سوئے، کہیں ایسا نہ ہو نیند میں ہو گر جائے۔ یہ ہے اپنی امت کی فکر۔ کبھی ہمیں یوں فرمان ملتا ہے کہ کھانا کھایا اور ہاتھ دھوئے بغیر نہ سوئے، یہ نہ ہو کہ ہاتھوں پر کوئی چکنائی لگی ہو، اسے کوئی چیز نقصان پہنچا دے۔ کہیں ہمیں یہ فرمان ملتا ہے کہ جب سونے لگو تو اپنا بستر اچھی طرح سے جھاڑ لیا کرو، اس پر کوئی چیز نہ ہو، تمہیں نقصان نہ ہو۔ یہ ہمیں حکمت نظر آتی ہے ہر جگہ۔ صحیح مسند احمد بن حنبل کی جو حدیث ہے آج کی 7812، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اذن تعالی احدکم فلیبدأ بالیمنی، جب تم میں سے کوئی جوتا پہننے لگے اسے چاہیے کہ دائیں پاؤں میں پہنے، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُسْرَى، جب اتارنے لگے تو اسے چاہیے کہ پہلے بائیں سے اتارے۔ پھر آخر میں فرمایا وَلْيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا وَلْيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا، یا تو دونوں پہنے یا دونوں اتارے، ایک جوتا پہن کر نہ چلے، ایک جوتا پہن کر نہ چلے، یا تو دونوں پہنے یا دونوں اتارے۔ اور ایک روایت میں یہ کہ جوتا پہنا ہوا سوار کی طرح ہے، اور آپ جانتے ہیں جوتا پہنو انسان چلنے میں کوئی تھکن محسوس نہیں کرتا۔ تو ایک جملہ یہاں بہت اہم ہے کہ آغاز دائیں سے کیا جائے۔ ہر جگہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات ہمیں ملتی ہیں، مسجد جاؤ تو پہلے دایاں پاؤں، واش روم جاؤ تو پہلے بایاں پاؤں، یہاں جوتا پہنو تو پہلے دائیں پاؤں، تاکہ پہننے میں دایاں اول رہے، دائیں کو مقدم کیا گیا، پہننے میں دایاں اول رہے، اتارنے میں دایاں آخر میں رہے۔ پھر فرمایا یا تو دونوں پہنو یا دونوں اتارو، ایک جوتا پہن کر نہ چلو معیوب لگے گا۔ یہ ہے امت کے حوالے سے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھلائی کی خواہش کرنا اور اس کا اظہار کرنا۔ تو اللہ سے یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرا اللہ تعالی ہمیں حضور کا یہ اسوہ بھی اپنے لیے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی امت کے لیے حریص ہو جائیں، ہم بھی اپنے مومن بھائیوں کے لیے حریص ہو جائیں کہ انہیں بھلائی پہنچے، انہیں خیر پہنچے، انہیں شر سے بچانے کا ہم ذریعہ بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین۔